السلام علیکم، میں ہوں سدرا اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ٹی وی۔ اولیاء کاملین کی تلقین کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم صحابہ اکرام، اہل بیت، تابعین اور اسلاف کا شعار تھا۔ یہ تعظیم و محبت اس دنیا برزخ و آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار دیوان آف جوناگڑھ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو سے وابستہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے تحت حضرت سلطان محمد علی کی زیر صدارت سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و حق باؤ کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے مزید کہا کہ آقا پاک نے اپنے سے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے محبت اور خوشخبری کی نوید اس وقت سنائی جب ہمارا ابھی وجود بھی نہیں تھا۔ اس محبت کا صلہ تو بے حیثیت امتی ہم نہیں دے سکتے، لیکن قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اہل بیت کی مودت و محبت ہم پر لازم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشرے میں تہمت اور لعنت جیسے افعال سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کیسے کہنا ہے اس کا ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اس معیار کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، سنت اور اخلاق کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم تہمت کا، لعنت کا، جبر کا، بدقولی کا بیج بوئیں گے تو ہماری نسل اسی کے سائے میں پروان چڑھے گی۔ اس کی بجائے ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو گالی دینا، تہمت لگانا گناہ ہے۔ الیکشن کا دورہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہے الیکشن کا دورہ ہے، ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ اس الیکشن کی وجہ سے، کسی سیاسی لیڈر کی وجہ سے ہم کسی پر تہمت کا، الزام تراشی کا گناہ نہیں کریں گے، کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کی گئی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ آج دنیا اسلام اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ آج غزہ میں 22,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ان تک ایڈ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس اندرونی خلفشار کے باعث اسلامی ریاستیں کمزور ہوئیں۔ اس کمزوری کی وجہ سے ہم آج مسجد اقصیٰ کے بارے میں، فلسطین اور غزہ کے مظلومین اور شہادتوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں سخت کلامی سے، فحش گوئی سے پرہیز کرنا ہوگا، چادر اور چار دیواری کے تقدس اور حرمت کا خیال رکھنا ہوگا، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو تہمت اور الزام تراشی کے زمرے میں آئے۔ اسے نہ کرنے کا اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا۔ صاحبزادہ سلطان احمد علی کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ قرآن پاک اور تعلیمات حضرت سلطان باہو کی روشنی میں اسم اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ذکر ہمارے جسم، ہمارے دماغ اور روح کو پاک کرے گا۔ جب جسم، عقل اور روح ایک ذکر کرتے ہیں تو انسان میں یکجائی آتی ہے۔ یہ اندرونی تفرقہ سے نجات دلاتا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر سرپرست اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سلطان محمد علی صاحب نے ملکی و ملی سلامتی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ کانفرنس میں فلسطین، آذربائیجان، سوڈان اور انڈونیشیا سمیت دیگر غیر ملکی سفارتکاروں اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔